إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ سے اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اہم اصل کا بیان ہوا تھا کہ اہل سنت والجماعت آثار رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے طریقے اور منہج پر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو وصیت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑیں، تو اللہ کے رسول کی اس وصیت پر وہ عمل کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں۔ شریعت کو کہاں سے سیکھا جائے، شریعت کہاں سے حاصل کی جائے، شریعت کے مسائل کے اخذ کرنے کا، سیکھنے کا ہمارا سورس کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں کو ہم شرعی دلائل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو دین مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ بلا دلیل کسی چیز کو ہم شریعت نہیں مان سکتے، بلا دلیل کسی چیز کو ہم دین نہیں مان سکتے۔ تو یہ دین اور شریعت جو ہم دلائل کی روشنی میں مانتے ہیں، تو یہ دلائل ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو یہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا۔ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ساتھ ہی مہاجرین و انصار یعنی صحابہ اکرام نے جس دین پر عمل کیا تھا وہی دین معتبر دین ہے اور اسی کے منہج پر، اسی طریقے پر چلنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی۔ شریعت سیکھنے کے جو مصادر ہیں، جو سورس ہے، ان میں سے دو اہم سورس کا تذکرہ ہوا تھا، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تیسرا سورس اہل سنت والجماعت کا گزشتہ درس میں وقت کم پڑنے کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکا تھا، انشاءاللہ آج کے درس میں اس کا بیان ہوگا، جس کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ
مما لہ تعلق بالدین۔ فرماتے ہیں تیسرا بنیادی سورس اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجماع ہے، قرآن اور حدیث رسول کے بعد تیسرا سورس جہاں سے ہم شرعی دلائل کو حاصل کرتے ہیں۔ کسی مسئلے پر دلیل اگر کوئی پوچھے کہ یہ آپ جو دین کے طور پر عقیدہ رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو ہم یا تو قرآن مجید سے دلیل دیں گے یا حدیث رسول سے یا اجماع امت سے۔ تو اجماع امت یہ تیسرا سورس ہے، تیسرا اصول ہے۔ الذی یعتمد علیہ فی العلم والدین، دین کے اندر، علم کے اندر اسی تین چیزوں پر ہم اعتماد کرتے ہیں، قرآن مجید پر، حدیث رسول پر اور اجماع امت پر۔ وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين۔ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت انہی تین اصول کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو چیک کرتے ہیں جن چیزوں پر شریعت کی بنیاد ہے، شریعت کے اعمال کا دار و مدار ہے، چاہے وہ اعمال ظاہری ہو، چاہے وہ اعمال باطنی ہو، چاہے ان کا تعلق قول سے ہو، چاہے ان کا تعلق فعل سے ہو۔ کوئی بھی عمل ایک انسان انجام دے تو اسے انہی تینوں اصولوں پر چیک کرتے ہیں، اس کی دلیل قرآن سے موجود ہے یا نہیں، حدیث رسول سے موجود ہے یا نہیں، اجماع امت سے موجود ہے یا نہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے، کہہ رہے ہیں مما لہ تعلق بالدین، ہم دلیلیں تلاشیں گے کن مسائل کے لیے؟ جن مسائل کا تعلق دین سے ہے، شریعت سے ہے۔ اور جو دنیاوی امور ہیں، دنیاوی امور کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو مباح کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ دنیاوی امور کے اندر ہر چیز بندوں کے لیے مباح ہے، جائز ہے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ کوئی بھی چیز جس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، اصل اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہے، وہ چیز مباح ہے۔ حرام کب ہوگی وہ چیز؟ جب اس کے تعلق سے کوئی شریعت کی دلیل مل جائے کہ یہ چیز حرام ہے۔ جب تک شریعت کی کوئی دلیل الگ سے نہ وارد ہو، اس کے حرام ہونے پر اسے حلال مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کپڑا پہننا چاہتا ہے، چاہے وہ کاٹن کا پہنے، چاہے پولیسٹر کا، چاہے ٹیریکاٹ کا، چاہے کسی اور دوسری چیز کا، حلال ہے۔ حرام کب ہوگا؟ جب شریعت کی طرف سے کسی خاص لباس کے بارے میں دلیل ہوگی کہ یہ لباس آپ نہیں پہن سکتے، حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریشم کا ہو، جائز نہیں۔ اگر ریشم کا نہیں ہے تو پھر حلال ہے، جائز ہے۔ کوئی ایسا لباس جس کے تعلق سے شریعت کی طرف سے ممانعت آئی ہے، وہ لباس حرام ہوگا۔ اگر ممانعت نہیں آئی ہے، وہ لباس جائز ہے۔ تو ہر لباس جائز ہے سوائے ان کے جن کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت آئی ہوئی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے دوسرے امور کے متعلق آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، ہر چیز اللہ نے حلال کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ حرام کس چیز کو کہیں گے؟ جس کے لیے شریعت کی طرف سے الگ سے کوئی دلیل موجود ہوگی۔ اس لیے دنیاوی امور کے تعلق سے حلال ہونے کی دلیل تلاشی نہیں جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اسے حلال کہتے ہیں تو اس کی دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی حرام کہتا ہے تو اسے دلیل دینی پڑے گی۔ دنیاوی امور کے تعلق سے حلال اگر کوئی چیز ہے، اگر ہم نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، اصل ہے کہ حلال ہے۔ اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہے اس رنگ کا، اس کے جائز ہونے کی کتاب و سنت سے اور اجماع سے آپ دلیل پیش کریں، تو ہم کہیں گے کہ اس کے جائز ہونے کی الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے حرام ہونے کی دلیل آپ پیش کریں تو حرام مان لیں گے ہم، اس لیے کہ اصل ہے کہ یہ جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ ایک اور مثال لیں، سیب ہے، جانتے ہیں آپ
عربی میں تفاح کہتے ہیں اسے، ایپل. اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ حرام ہے تو حلال کہنے والے کو دلیل نہیں دینی پڑے گی، حرام کہنے والے کو دلیل دینی پڑے گی. اب قرآن و حدیث کے اندر تلاش ہے، کہیں پر آپ کو تفاح کا تذکرہ نہیں ملے گا. میرے علم کے مطابق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر لفظ تفاح. اس لفظ کو ہم تلاشتے ہوئے تھک جائیں گے، لیکن ہمیں کتاب و سنت کے اندر یہ لفظ ملے گا ہی نہیں. تو کیا کہا جائے گا؟ یہ حرام ہے؟ حلال ہے، جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے. حرام ہونے کی دلیل جب مل جائے گی تو ہم اسے حرام کہیں گے. تو یہ ہے دنیاوی امور کے متعلق. لیکن جن کا تعلق دین سے ہے، شیخ الاسلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُمْ يَزِيدُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسِ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ ظَاهِرَةٍ باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدین. ہر وہ عمل جس کا تعلق دین سے ہے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، اگر دین سے تعلق ہے تو آپ کو قرآن حدیث یا اجماع سے دلیل دینی پڑے گی. آپ اگر کہیں کہ حرام ہونے کی آپ دلیل پیش کریں، ناجائز ہونے کی دلیل پیش کریں، تو ہم کہیں گے دیکھیں اس کا تعلق دین سے ہے، اور جس کا تعلق دین سے ہو، شریعت سے ہو، اصل ہے کہ اس میں توقیف ہے. یعنی جب تک اس کی دلیل آپ نہ پیش کر دے جائز ہونے کی، تب تک اسے انجام نہیں دے سکتے. عشاء کی نماز کوئی شخص 7 رکعت پڑھے 4 کی جگہ پہ، 1 رکوع جگہ 2 بار رکوع کرے، 2 سجدے کی جگہ 3 مرتبہ سجدہ کرے، اور وہ کہے کہ آپ کوئی دلیل پیش کریں کہ 2 رکوع نہیں کر سکتے، 4 ہم بھی جائز کہتے ہیں لیکن 7 حرام ہے، آپ دلیل پیش کریں. دلیل پیش کر پائے گا کوئی؟ تب اگر دلیل نہ پیش کرنے کی وجہ سے جب تک حرام ثابت نہ ہو جائے، دنیاوی امور کی طرح ہم اس کو بھی اگر جائز سمجھ لیں تو عبادت نہیں رہ جائے گی، کھلواڑ بن جائے گا. ہر کوئی اپنے طریقے سے عبادت کرے گا. کوئی عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھے گا، کوئی 5 پڑھے گا، کوئی 3 پڑھے گا. وہ کہے گا کہ 3 کے ناجائز ہونے کی دلیل پیش کریں. آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دلیل الگ سے پیش نہیں کی جا سکتی. تو اس کا اصول و ضابطہ کیا ہے؟ عبادت اگر ہے، وہ اگر اسے آپ دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، تو حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہے کہ وہ منع ہے. جائز کب ہوگا؟ جب دلیل آپ پیش کر دیں گے تب وہ چیز جائز ہوگی. اگر جائز ہونے کی آپ دلیل نہیں پیش کر سکتے تو اسے انجام نہیں دے سکتے عبادت کے طور پر. وہ اپنی طرف سے عبادت گڑھنا ہوگا، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک اصول بیان کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی عمل انسان کرے جس کے اوپر ہماری طرف سے امر نہیں ملتا، شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا اس عمل کے کرنے کا، فہو رد، تو وہ مردود ہے. تو جائز کہنے والوں کے لیے اگر کسی چیز کو دین سمجھ رہا ہے تو دلیل دینی پڑے گی. جب تک دلیل نہیں دے سکتا وہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تو ہر وہ عمل جس کی شریعت کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ اجماع سے، کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، تو وہ عمل اگر اس کا تعلق دین سے ہے تو وہ بدعت ہے. دلیل مل جائے وہ مشروع ہے، چاہے وہ واجب ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے شرط ہو، چاہے رکن ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ مشروع ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. تو یہ اہم اصول و ضابطہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو تیسرا اصل ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اجماع امت. اجماع امت بھی حجت ہے. اجماع کہتے کس کو ہے؟ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، اور تمام مسلمانوں میں خصوصاً علماء اکرام ان کا اتفاق ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، تو اس کو اجماع کہتے ہیں. جیسے عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، کوئی اختلاف ہے؟ کوئی ہمیں ایسا عالم دین مل سکتا ہے جو کہہ رہے عشاء کی نماز 4 رکعت نہیں ہے؟
اصل اگر آپ دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے. اصل ہر مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. جس پر دین کی بنیاد قائم ہے نا، وہ اکثر و بیشتر متفق علیہ مسائل ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے فرض ہونے میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدے کے جتنے مسائل ہیں، اکثر و بیشتر ہم نے عقیدے کے مسائل پڑھے اب تک 30-35 دروس میں، یہ تمام کے تمام متفق علیہ مسائل ہیں. اہل سنت والجماعت میں ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. عقیدے کے جتنے مسائل گزرے تمام کے تمام متفق علیہ مسائل ہیں. صحابہ اکرام میں ان مسائل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا. ان مسائل کے لیے صحابہ اکرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پائیں گے آپ. شاذ و نادر جزوی اختلاف کسی مسئلے میں آپ کو مل جائے، ورنہ عقیدے کے تمام مسائل کیا ہے؟ متفق علیہ ہیں. زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے. کسی کا اختلاف ہے کوئی؟ والدین کی خدمت کرنا نیکی کا کام ہے، قرآن کی تلاوت نیکی کا کام ہے، ذکر و اذکار نیکی کا کام ہے. کسی کا اختلاف ہے کوئی اس میں؟ تو اصل دین کی جو بنیاد ہے نا، وہ اجماعی مسائل ہی ہیں جس کو دین کہا جاتا ہے. ہیں کچھ مسائل میں اختلاف دلائل کی بنیاد پر علماء کے درمیان. ان مسائل میں اللہ رب العالمین نے اصول و ضابطہ بیان کیا ہے کہ ایک انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف پلٹائے اور جو اقرب الی الصواب ہو اس پر عمل کرے. تو اجماع حجت ہے. پوری امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے اسے حجت مانا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اجماع کے بارے میں کہ اجماع جسے آپ حجت قرار دے رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کافی قرآن مجید کے اندر ڈھونڈا اور اس کی کوئی دلیل انہیں نظر نہیں آئی. اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ ثابت کر دیں قرآن سے کہ اجماع حجت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا. ڈھونڈنے لگے آخر قرآن میں کہاں اجماع کے حجت کی دلیل موجود ہے. روایت کے اندر ملتا ہے کہ گھر جا کر اپنے آپ کو قید کر لیے، نکلے نہیں کئی دن تک، ڈھونڈتے رہے، غور کرتے رہے قرآن کی آیتوں پر. تیسرے دن وہ شخص آیا اور کہا کہ ہاں پیش کریں، آپ کو 3 دن کی میں نے مہلت دی تھی، قرآن سے دلیل پیش کریں کہ اجماع حجت ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. مؤمنوں کے راستے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم. امام شافعی نے کہا یہی حجت ہے اجماع کے. مؤمنوں کے راستے کی خلاف ورزی کرنا ایک کتاب و سنت سے زائد چیز ہے. تو جو مؤمنوں کا طریقہ ہو، تمام مؤمنین جس پر متفق ہوں، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید بیان کی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمنوں کے راستے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. یہ واقعہ تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے، حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے. اور یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اجماع کی قرآن کریم سے مشہور دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اجماع کی حجیت پر دلائل موجود ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. کوئی چیز گمراہی ہو اور پوری امت اسی گمراہی پر متفق ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. پوری امت میں سے ایک بندہ بھی نہیں ملا جو حق کی طرف رہنمائی پا سکے. سب کے سب
گمراہی پر ہی قائم رہے، کسی ایک کو بھی ہدایت نہیں مل سکی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضرور بھی ضرور کسی کو اللہ رب العالمین توفیق دے گا کہ اس کی جو شریعت ہے اس کے مطابق وہ کیا کرے، فتویٰ دے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ پوری امت غلط فتویٰ دے اور کسی کو حق کی ہدایت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کی حفاظت کی اس طرح سے، قرآن مجید نازل کیا، اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجا کتاب اللہ کی تعلیم دینے کے لیے، اور ساتھ میں جن صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے دین سکھایا، خصوصاً ان کا اجتماع کسی معاملے میں وہ متفق ہو تو اسے حجت قرار دیا۔ تو اس طریقے سے دین محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی آ کر کہے کہ میں اپنی طرف سے ایک چیز پیش کر رہا ہوں اور یہ بڑا معقول لگ رہا ہے، لہذا اسے بھی شریعت ہونی چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ آپ کی بات پوری امت کے خلاف ہے، آپ نے ایک ایسا مسئلہ ذکر کیا ہے جو پوری امت میں سے کسی نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی دین ہے، لہذا آپ کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج یا مستقبل میں کبھی کسی شخص کو اس چیز کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ کوئی چیز وہ شریعت میں شامل کرے، اور اس سے پہلے علماء امت میں سے 14 صدیوں تک کسی نے اس قول کو شریعت اور دین نہیں مانا ہے۔ تو ایسا شخص گرچہ اپنے فہم کے مطابق کہے کہ نہیں، اس کے لیے میرے پاس فلا 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 دلیلیں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ فہم غلط ہے۔ یہ دلائل موجود تھے آپ کے اسلاف کے پاس بھی، لیکن آپ پہلے شخص ہیں جو ان دلائل سے یہ سمجھ رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے نہیں سمجھا یہ، لہذا آپ کی بات کیا ہے، شریعت نہیں بن سکتی، حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ پوری امت گمراہی میں رہے اور پہلے شخص آپ ہو جس کو ہدایت ملی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، پوری امت گمراہی کے اندر رہی، کسی کو اس شریعت کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، اور آپ پہلے شخص ہیں جس پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ ہاں یہ اصل شریعت ہے، اور سب کے سب آج تک گمراہ تھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْإِجْمَاعُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَبَعْدَهُمْ كَثُرَ الْاخْتِلَافُ وَانْتَشَرَتِ الْأُمَّةُ۔ جو اجماع منضبط ہو سکتا ہے وہ سلف صالحین کا اجماع ہے، جس پر سلف صالحین متفق تھے۔ سلف صالحین کے زمانے کے بعد، یعنی خصوصاً 3 صدیوں کے بعد، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے بعد اس امت میں اختلافات کافی بڑھ گئے، لہذا بعد کے ادوار میں اجماع کو تلاشنا بڑا مشکل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم ناممکن ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے، لیکن بعد کے ادوار میں اجماع کو تلاشنا بڑا مشکل ہے۔ بعض مسائل ایسے پیش آئے، بعد کے ادوار میں بھی تمام کے تمام علماء متفق رہے ان مسائل پر، لہذا ان کو بھی اجماع کے اندر شمار کیا ہے لوگوں نے۔ جیسے کورونا کے زمانے میں اکیلے تنہا نماز پڑھنا بغیر جماعت کے، کیونکہ یہ امراض کے متعدی ہونے کا ڈر تھا، جان جا سکتی ہے، اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا اس بارے میں۔ شاذ و نادر کہیں کوئی رہا ہوگا جس نے کہا ہو کہ نہیں، اس صورت میں بھی جماعت واجب ہے، لوگ اکیلے تنہا نماز پڑھتے رہے، خصوصاً جب شدت سے خوف تھا اور کافی جانیں جا رہی تھی۔ تو اس طریقے سے آج کے زمانے میں بھی ممکن ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا ناممکن ہے، اور اس سے پہلے بھی کافی ایسے مسائل آ چکے ہیں، گرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اصل اجماع جو منضبط ہو سکتا ہے وہ صحابہ اکرام کا اجماع، اس کے بعد تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین کا۔ بہت سارے علماء نے اجماع پر خاص کتابیں لکھی ہیں، جیسے ابن المنذر رحمہ اللہ نے الاجماع پر کتاب لکھی ہے، ابن حزم رحمہ اللہ نے اجماع پر کتاب لکھی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اجماع پر کتاب ہے۔ بہت سارے علماء اجماع نقل کرتے ہیں، بڑے معروف ہے اجماع نقل کرنے میں،
تو اگر کسی مسئلے میں اجماع نقل کیا گیا ہے، وہاں پر فقہ کی کتابوں میں تلاشنے کی بھی ضرورت ہے کہ حقیقت میں یہ اجماع سالم ہے یا کسی کا کوئی اختلاف بھی ہے۔ بسا اوقات بعض علماء اپنے علم کی حد تک اجماع نقل کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کا اختلاف حقیقت میں مسئلے میں موجود رہتا ہے اور انہیں علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جسم سے نکلنے والا جو خون ہے، اس خون کے بارے میں بعض نے یہ تک دعویٰ کیا ہے کہ اس کے نجس اور ناپاک ہونے پر اجماع ہے، بعض نے اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ راجح ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اجماع نہیں ہے، اور اس میں بھی راجح یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران جسم سے خون بہنے لگے تو اس وجہ سے نماز باطل نہیں ہو جائے گی۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور دشمنوں کی طرف سے آ کر تیر لگی، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، خون بہہ رہا تھا، تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس مسئلے میں اجماع تک نقل کیا ہے کہ جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف اجماع نقل ہوا ہے اور دوسری طرف اصل یہ ہے کہ اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ پاک ہے، راجح ہے کہ پاک ہے۔ اس مسئلے میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، فری لانسر کے اندر موجود ہے، تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن فقہی مسائل میں اجماع نقل کیا جاتا ہے، علماء اکرام اور ریسرچ اسکالر وغیرہ کو ان مسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ حقیقت میں اجماع ہے یا اختلاف موجود ہے، اور بعض علماء نے اس مسئلے پر بھی اچھی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یہاں پر موقوف کیا ہے، یعنی شرعی دلائل کیا ہے، 3 کا تذکرہ کیا، قرآن مجید، حدیث رسول اور اجماع کا۔ آگے اور شرعی دلائل کا تذکرہ نہیں کیا ہے، قیاس کا تذکرہ نہیں آیا، حالانکہ قیاس بھی شرعی دلائل میں سے ہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ قیاس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض علماء قیاس کے حجت کے قائل نہیں تھے، جیسے ابن حزم الظاہری معروف ہیں، انہوں نے قیاس کا انکار کیا ہوا ہے۔ صحیح یہ ہے، بعض لوگ اہل حدیثوں پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ قیاس کے منکر ہوتے ہیں۔ علماء اہل حدیث قیاس کے منکر نہیں ہوتے، لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں قیاس کے۔ باطل قیاس اور کتاب و سنت کے خلاف جو قیاس پیش کیے جاتے ہیں، ان قیاسوں کے منکر ضرور ہیں۔ جہاں پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے وہاں پر قیاس نہیں چلتا۔ علماء دیوبند کے یہاں قیاس کی بھرمار ہوتی ہے، اسی لیے علماء ان کو اہل الرائے میں سے شمار کرتے ہیں۔ مذہب حنفی کو اہل الرائے میں سے شمار کیا گیا ہے، اور باقی 3 جو فقہی مذاہب ہیں، مذہب شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کو، تو ان کو اہل الحدیث شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب و سنت کو مقدم رکھتے ہیں قیاس پر، اور ان کے یہاں رائے کی کثرت ہے، اسی وجہ سے ان کو اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الحیل کے نام سے ایک کتاب قائم کی ہے، اور اس کتاب میں اہل الرائے کے اوپر زبردست تنقید کی ہے، بے شمار مسائل میں، کہ کیسے یہ کتاب و سنت کے دلائل موجود ہونے کے باوجود رائے اور قیاس سے فتوے دیتے ہیں اور کتاب و سنت کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الحیل کے نام سے ایک مستقل کتاب ہے، ابھی جامعہ اسلامیہ نورباغ کا اسام عمرہ میں صحیح بخاری میں طلبہ کو ہم نے یہ مکمل کتاب پڑھائی، منتخب احادیث اس میں سے، تو یہ مستقل کتاب صحیح بخاری کے اندر آپ کو ملے گی، جس میں اہل الرائے پر تنقید کی گئی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو حدیث کی ان کی مشہور کتاب ہے المصنف،
اس کے اندر کتاب الرد علی ابی حنیفہ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے ان فتاوے کے بارے میں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ سنت رسول کے خلاف ہے، جن میں قیاس اور رائے کا بہت زیادہ دخل ہے۔ امام ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر بے شمار مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر رد کیا ہے۔ کن مسائل میں؟ جن میں انہوں نے رائے اور قیاس کو بہت زیادہ دخل دیا ہے اور قرآن و حدیث کے اوپر اس کو ترجیح دیا ہے۔ تو اہل حدیث علماء قیاس کے منکر نہیں ہیں، قیاس کو شرعی حجت مانتے ہیں، لیکن اصول و ضوابط کے تحت اس کے اصول و ضوابط ہیں، اور ان اصول و ضوابط کے تحت قیاس کو بھی شرعی حجت مانتے ہیں۔ البتہ جہاں پر نص موجود ہو، قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہو یا اجماع ہو، وہاں پر قیاس کو حجت نہیں مانتے۔ تو یہ ہے فرنٹ لائن کے تین مصادر، تین سورس، قرآن مجید، حدیث رسول اور اجماع۔ دوسرے نمبر پر دوسرے درجے کے دو مصادر ہیں جن کو اہل سنت والجماعت شرعی دلائل میں شمار کرتے ہیں۔ یہ دوسرے درجے کے ہیں، لیکن پہلے درجے کے یہ تین ہیں، قرآن حدیث اور اجماع امت۔ دوسرے درجے کے دو سورس ہیں، ایک ہے عقل سلیم اور دوسری چیز ہے فطرت سلیمہ۔ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کو بھی اہل سنت والجماعت شرعی دلائل میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بلکہ قرآن کریم آپ پڑھیں، بے شمار آیات کے اندر آپ پائیں گے اللہ رب العالمین نے عقل والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل، عقلی دلائل بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے عقلی دلائل بے شمار ہیں۔ گزشتہ سال بھیونڈی میں ایک میرا درس ہوا تھا، بعض احباب شاید شریک بھی تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے عقلی دلائل، اس درس کو سنیں۔ اس میں آپ پائیں گے بے شمار ایسے عقلی دلائل ہیں کہ اگر کوئی قرآن و حدیث کو نہ بھی پڑھے تب بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا وہ اقرار کرے گا، اگر اس کے پاس انصاف کا مادہ موجود ہے۔ تو عقل بھی شرعی دلائل میں سے ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تم اپنے نفس پر غور نہیں کرتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر انسان اپنے نفس پر ریسرچ کرے، غور کرے، تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بے شمار دلائل خود ہمارے جسم کے اندر موجود ہے کہ یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے انجام دے سکے، اسے تیار کر سکے۔ اگر کڈنی فیل ہو جائے تو کڈنی کا جو کام ہے اسے آج ترقی کر جانے کے باوجود ٹیکنالوجی اور میڈیکل اتنا، اس خون کو صاف کرنے کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ڈائلسس کرنا پڑتا ہے۔ کوئی آج تک تو یہ تیار نہیں کر سکا کہ چلو کڈنی اگر کسی کا فیل ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا کڈنی لگا دیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں کڈنی ایک۔ کر سکا کوئی؟ اسی کام کو کرنے کے لیے جو اس کا وظیفہ ہے کڈنی کا، اسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک ڈائلسس پر رکھنا پڑتا ہے، جس کے لیے کافی وقت برباد ہو جاتا ہے، کافی خرچ ہوتا ہے، پوری زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے امراض سے محفوظ رکھے۔ تو اگر انسان صرف اپنے نفس پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، ان چیزوں پر اگر انسان غور کرے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ضرور اقرار کرے گا۔ ابھی ہم نے یوم آخرت کے تعلق سے مسائل پڑھے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پڑھا، وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص صرف عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہے تب بھی یوم آخرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تقدیر کے مسئلے میں ہم نے ابھی کہا تھوڑی دیر کچھ ہفتے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیرات پر اگر کسی کے پاس عقل ہے تو انکار نہیں کرے گا، اعتراض نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹی عقل والا بڑے عقل والے کے کام میں دخل اندازی دے، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، ایک مان لیں کہ 20 کلومیٹر کا پل تیار کرنا ہے ایک دم شہر کے اندر،
اگر ڈاکٹر کی ٹیم آ کر انجینئر کو مشورہ دے کہ نہیں آپ یہ جو نقشہ بنائے ہیں یہ بہت اچھا نہیں ہوا، اس طریقے سے بنائیں، قبول کر لیں گے وہ؟ کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے؟ تو بڑے عقل والے چھوٹے عقل والے کا مشورہ قبول نہیں کرتے، اور پوری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ ان کی فیلڈ ہے، دوسرے لوگ ان سے بہتر مشورہ نہیں دے سکتے، گرچہ ان کو لگے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، یہ زیادہ اچھا تھا۔ اگر انجینئر والے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ اس مریض کا آپریشن اس طریقے سے نہ کر کے اس طریقے سے کرے، مان لیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کی فیلڈ ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم عقل والے کی بات بڑے عقل والے قبول نہیں کرتے، اور یہ انسان محدود عقل لے کر اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اس کو غریب کیوں بنایا، اس کو امیر کیوں بنایا، اس کو اندھا کیوں بنایا، اس کو صحیح سالم کیوں بنایا، اس کو بدصورت، اس کو خوبصورت کیوں بنایا؟ محدود عقل لے کر اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کی عقل جتنی ہے دنیا والوں پر اعتراض کرے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے اعتراض کرتا ہے اس کی بات مانی جائے گی؟ عقل یہی فیصلہ کرتی ہے۔ تو بے شمار عقلی دلائل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، انہیں بھی اہل سنت والجماعت شرعی حجت مانتے ہیں، عقل سلیم کو اور فطرت سلیمہ کو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس فطرت سلیمہ موجود ہے تو زنا کو حرام ہی کہے گا، حلال نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے کسی کے پاس فطرت سلیمہ موجود ہو اور زنا کو حلال کہے، ظلم کو حلال کہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، اگر فطرت سلیمہ موجود ہے۔ اگر فطرت سلیمہ مسخ ہو چکا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کہے، لیکن جب تک اس کے پاس صحیح سالم موجود ہے نہیں کہہ سکتا۔ تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم بھی کیا ہے؟ شرعی دلائل میں سے ہے، البتہ دوسرے درجے کی دلیل ہے۔ دوسرے درجے کی دلیل کا مطلب کہ یہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کے تابع ہے، اس پر مقدم نہیں۔ دوسرے گمراہ فرقوں کے یہاں آپ پائیں گے کہ یہ جو اہل سنت والجماعت کے یہاں دین کو حاصل کرنے کا سورس ہے، گمراہ فرقوں کے یہاں یہ سورس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں اور گمراہ فرقوں کے یہاں۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کو لیں، روافظ کے یہاں جو موجودہ قرآن ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل اور اوریجنل قرآن نہیں ہے، اس کے اندر کافی تبدیلی کر چکی ہے، صحابہ کرام کافی تبدیلی کر چکے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے جو آیتیں اللہ نے نازل کی تھی ان صحابہ کرام نے حذف کر دیا ہے۔ ہمارے امام غائب آئیں گے مستقبل میں اوریجنل اصل قرآن لے کر، اس قرآن کو وہ مانتے ہی نہیں۔ باضابطہ کتاب موجود ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یہ کتاب کا عنوان ہے۔ روافظ کے یہاں بڑی مقدس ہے، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ۔ کتاب کا عنوان کیا ہے؟ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید ابھی دنیا میں اوریجنل نہیں ہے، سب ڈپلیکیٹ ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اختلاف ہے روافظ کا۔ حدیث رسول کو آ کے لیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں کوئی بھی حدیث رسول کی تعظیم نہیں کرتا۔ روافظ کے یہاں حدیث رسول حجت نہیں، خوارج کے یہاں حدیث رسول حجت نہیں۔ کیوں؟ روافظ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی آخری زندگی میں غدیر خم کے موقع پر تمام صحابہ کو جمع کر کے وصیت کیا تھا میری وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ روافظ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے سوائے چند کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ بنا کر ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اللہ کے رسول کی وصیت کو انہوں نے لات مار دیا، نعوذ باللہ۔ لہذا یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ تمام صحابہ کو روافظ کیا مانتے ہیں؟ کافر مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی وصیت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کی جگہ ابو بکر صدیق کو انہوں نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اب حدیث رسول کن کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچتی ہے؟ انہی صحابہ کے واسطے سے۔ تو جن کو وہ کافر مانتے ہیں ان کے واسطے سے پہنچی ہوئی حدیث کو قبول کریں گے وہ؟ لہذا حدیث رسول کو وہ دین نہیں مانتے۔ بخاری کے تعلق سے بھی ان کے آراء پڑھ لیں، ان کے یہاں
الکافی کلینی کی صحیح بخاری کے درجے میں ہے. وہ صحیح بخاری کو حجت نہیں مانتے، کہتے کہ یہ تو سب کفار کی سند سے آئی ہوئی حدیثیں ہیں، لہذا ہم ان کو دین نہیں مان سکتے. خوارج کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ اکرام صفین میں، جمل میں شریک رہے، قصہ تحکیم میں شریک رہے، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے رہے، ان سب کو وہ کافر قرار دیتے ہیں. بلکہ ان کے خلاف باضابطہ انہوں نے کیا کیا ہے، تلواریں نکالی ہیں، قتل میں شریک رہے. تو ان سب کو وہ کافر قرار دیتے ہیں. جب کافر قرار دیتے ہیں تو ان کے توسط سے جو احادیث پہنچیں گی ان کو تسلیم کریں گے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تسلیم نہیں کر سکتے. معتزلہ کے یہاں عقل نقل پر مقدم ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم صرف انہی چیزوں کو شریعت تسلیم کر سکتے ہیں جو ہمارے عقل میں آئے، جو عقل میں نہ آئے ہم ان کو شریعت تسلیم نہیں کر سکتے. اور خوارج کے، معتزلہ کے منہج پر موجود آج بے شمار مفکرین دنیا میں ہیں، بے شمار مفکرین بر صغیر کے اندر آپ کو مل جائیں گے جو انہی کے طرز پر چلتے ہیں اور عقل کی کسوٹی پر قرآن اور حدیث کو تولتے ہیں. اگر عقل میں آئے تو قابل قبول، ورنہ قابل قبول نہیں. مولانا مودودی نے جو یہ سلیمان علیہ السلام کے 70 بیویوں کے ساتھ مجامعات والی حدیث کو انکار کیا ہے، عقل کی بنیاد پر ہی. جساسہ والی حدیث دجال کے مقید ہونے کی عقل کی بنیاد پر، کہ دنیا کے چپے چپے کو آج سائنسداں کیا کر چکے ہیں، اس کی چھان مار چکے ہیں، چپے چپے کی دریافت کر چکے ہیں. اگر دجال کہیں موجود ہوتا تو ظاہر ہو جائے ہوتا آج تک. اور اس بنیاد پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اس طریقے سے بے شمار مفکرین مل جائیں گے آپ کو. سر سید احمد خان، ان کے تعلق سے پڑھیں تو انسان پہلی نظر میں قبول ہی نہیں کر پائے گا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور ان چیزوں کا انکار کر سکتا ہے. آخر کس چیز کا اس بندے نے انکار نہیں کیا تھا؟ تمام چیزوں کا جو عقل کے اندر نہ آئے، ہر چیز کا انکار. قبر کے عذاب کا انکار، فرشتوں کا انکار، سور کا انکار، جنت و جہنم کا انکار، حوض کوثر کا انکار، پل صراط کا انکار، ہر چیز کا انکار جو بھی عقل میں نہ آئے. انبیاء کے معجزات کا انکار، کرامات اولیاء کا انکار. قرآن کے اندر دلیلیں موجود ہوں پھر بھی انکار، عقل کے اندر نہیں آتی. تو اس طریقے پر بے شمار ہمارے درمیان موجود مفکرین ہیں جن کو لوگ مفکر سمجھتے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. قرآن، حدیث اور اجماع امت دین حاصل کرنے کا سورس ہے. گمراہ فرقوں کے یہاں یہ سورس نہیں ہے. جہاں تک اجماع کی بات ہے تو اہل بیت کا صرف اجماع تسلیم کرتے ہیں روافض. ان کے علاوہ کسی کا اجماع ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. خوارج کے یہاں، معتزلہ کے یہاں صرف اپنے فکر والوں کا اجماع قابل قبول ہے، دوسروں کا اجماع قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ہے طریقہ گمراہ فرقوں کا، اور اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصول میں سے ہے کہ یہ کتاب و سنت کو اور اجماع امت کو دین کا بنیادی مصدر قرار دیتے ہیں. دین حاصل کرنے کا سورس کیا ہونا چاہیے؟ تو یہی تین ہے ان کے نزدیک. عقل کو انکار نہیں کرتے ہم، عقل کا بھی دخل ہے لیکن یہ قرآن و سنت کے تابع. عقل کا دخل ہے لیکن قرآن و سنت کے یہ تابع ہے، قرآن و سنت پر مقدم نہیں. اگر عقل کے اندر نہ آئے اور وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہو تو ہم بلا چوچرا اسے تسلیم کرتے ہیں. عقل کے اندر نہیں آتا کہ ایک ہی شخص ایک ہی رات کو مکہ سے بیت المقدس تک سفر کیا جائے اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان اور 7ویں آسمان سے پھر بیت المقدس ہوتے ہوئے مکہ ایک ہی رات میں کوئی پہنچ جائے. ظاہر سی بات ہے عقل کے اندر نہیں آتی یہ چیز. چاند 2 ٹکڑا ہو جائے عقل کے اندر نہیں آتی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اس لیے ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ عقل کے اندر آئے نہ آئے بلا چوچرا اسے تسلیم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات عقل کے اندر آنے والی ہے؟ عقل کے اندر نہیں آنے والی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ہم اسے اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں. تو عقل
ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، بے شمار عقلی دلائل سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا بہت سارے مسائل ہیں کہ عقلی بنیاد پر بھی انسان کیا کر سکتا ہے، ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے تابع ہے، کتاب و سنت پر مقدم نہیں. اہل باطل کے یہاں، معتزلہ کے یہاں، ملحدین کے یہاں، جو ایتھسٹ ہے ان کے یہاں، فلاسفہ کے یہاں عقل نقل پر مقدم ہے، کتاب و سنت پر مقدم ہے. جب ان کے یہاں عقل کے اندر آئے گی تب اسے شریعت کے طور پر تسلیم کریں گے، ورنہ تسلیم نہیں کریں گے. اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگلا درس انشاءاللہ ہمارا ہوگا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تعلق سے، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے بیان کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر کا انکار کرتے ہیں. اس کے بے شمار اصول و ضوابط ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول و ضوابط آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آخری سانس تک ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدے پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. اب آخر میں کچھ سوالات ہیں اور کچھ انعامات ہیں. جن کو جواب پتا ہو پہلے ہاتھ اٹھائیں. اگر ایک سے زیادہ جواب دینے والے ہوں تو جن کو جواب دینے کے لیے کہا جائے وہی جواب دیں. ماشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح کے اندر ایک کتاب قائم کی ہے جس میں اہل الرائے پر کافی نقد کیا ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ابھی ہم نے درس کے دوران ذکر کیا جی. حیل، جزاک اللہ خیر. کتاب الحیل ہے وہ. کتاب الحیل ہے وہ. حیلہ کہتے ہیں نا، حیلہ بہانا، تو حیلہ کی جمع ہے یہ. حیلہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے حیل. کس طرح وہ حیلے بہانے کر کے شریعت کو کیا کرتے ہیں؟ ٹھکراتے ہیں. لوگوں کو سکھاتے ہیں حیلہ بہانہ کرنا، اور اس طریقے سے شریعت کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھکرا سکتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زکوٰۃ کے باب میں کہ الگ الگ اگر مال ہے تو زکوٰۃ سے بچنے کی وجہ سے اسے جمع نہیں کیا جائے گا. زکوٰۃ کے ڈر سے اسے جمع نہیں کیا جائے گا. اور اگر اکٹھا ہے تو اسے الگ الگ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اکٹھا ہے تو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، الگ الگ ہے تو اکٹھا نہیں کیا جائے گا. یہ اہل الرائے لوگوں کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں، حیلہ کیا سکھاتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس 2 پارٹنر ہیں، 70 بکریاں ہیں، تو 120، 40 سے لے کر 120 تک اگر بکریاں کسی کے پاس ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ میں واجب ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں کہ دو پارٹنر ہو نا، 70 بکریاں ہیں، ایک کام کرو اپنی اپنی بکری الگ کر لو، تو کتنی ہو جائے گی؟ 35 ہو جائے گی. 40 سے کم ہوگی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ حیلہ سکھا رہے ہیں. اکٹھی رہنے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، الگ الگ کر لو گے تو بچ جاؤ گے. کسی کے پاس الگ الگ بکریاں، 2 لوگ ہیں، دونوں کے پاس 50 بکریاں ہیں، دونوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ایک ایک بکری جائے گی. کہتے ایک کام کرو اپنی بکری کو اکٹھی کر لو، 100 ہو جائے گی تو 120 تک ایک ہی بکری لگے گی، تو ایک بکری بچا لو گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کی بے شمار مثالیں دی ہیں کہ کیسے یہ کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اس طریقے سے. تو اس کتاب کا نام کتاب الحیل، حیلہ کی جمع ہے. چلے اسی سے متعلق ایک اور سوال. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی ایک نام میں نے ذکر کیا جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر رد کرنے کے تعلق سے ایک کتاب قائم کی ہے.
ابن حزم بہت متاخر ہے، 456 میں وفات ہوئی، امام بخاری کے 200 سال بعد۔ امام بخاری کی وفات 256، ابن حزم کی وفات 456۔ چلیے آپ نے تھوڑا سا جواب دیا، یہ بھی رد کرنے والوں میں سے ہے۔ ان سے پہلے سوال تھا، ان سے پہلے لکھا ایک نے، جی احسنت، بارک اللہ فیک، تفضل تشریف لائے۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ المصنف کے مصنف ہیں، بڑی ضخیم کتاب ہے، 235 ہجری میں وفات ہوئی ہے ابن ابی شیبہ رحمہ، بارک اللہ فیک۔ مشکل سوال تھا، بھائی نے جواب دیا، خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ آسان سوال ایک، اس کے لیے انعام 50 روپیہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کس آیت سے اجماع کی حجیت پر دلیل پکڑی ہے؟ جو جواب دے چکے ہیں وہ نہ کہیں۔ ہاں احسن، تبارک اللہ فیک، آسان سوال تھا۔ عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے کچھ گمراہ فرقوں کا میں نے تذکرہ کیا، بتائیں یہ کون کون سے گمراہ فرقے ہیں جو عقل، آپ ایک جواب دے چکے ہیں لیکن آدھا جواب آپ کا تھا، دے سکتے ہیں۔ عقل کو مقدم کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے دلائل کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے عقل میں نہیں آتی یہ چیز۔ معتزلہ اور روافظ نہیں ہے، خوارج بھی انہی طریقے پر چلتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کیا تھا اس لیے کہ بہت زیادہ اس باب میں نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کا تعارض دکھا کر حدیثوں کو رد کرتے ہیں۔ جی آپ 50 روپے کے مستحق ہیں، وہ 50 دے دیں۔ ہم نے کہا معتزلہ ہے، فلاسفہ ہے، ملحدین ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو واقعہ میں نے نقل کیا، ایک شخص آئے ان کے پاس اور پوچھا کہ اجماع کی دلیل قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے بعض کتابوں کا حوالہ دیا کہ فلاں کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، اس حوالے کو ذکر کر سکتے ہیں؟ آپ ہی جواب دیں گے پورا؟ احسن، تبارک اللہ فیک، سیر اعلام النبلاء حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی۔ آپ لوگ جواب نہ دیں، پیچھے میں سے کوئی جواب دے۔ ایک آسان سا سوال کرتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ فرنٹ لائن کے 3 اصل سورس ہیں، قرآن و یہ کیا کہتے ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع امت، لیکن دوسرے درجے کے 2 سورس ہیں جو قرآن و حدیث کے تابع ہیں۔ یہ دوسرے درجے کے جو 2 سورس ہیں وہ کیا کیا ہے؟ یہ 2 ہیں سورس، جو پیچھے والے ہیں وہ جواب دیں۔ جی بتائیں۔ عقل سلیم، اور ایک عقل سلیم ہے، فطرت سلیمہ۔ 50-50 کر کے، نہیں، کسی کے پاس اگر کھلا ہے 50-50 کا تو نہیں، دونوں مستحق ہیں، انعام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، ہاں یہ 50 ہوا۔ ہاں ایک کام کریں، ابھی ان دونوں کو دے دیں، اس میں سے 50 روپے آپ کا ہے۔ آخری سوال، جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کچھ دینا چاہا مال، کیا کہ اللہ کے رسول بہت سارے لوگ محتاج ہیں، ان کو آپ دے دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، بہت اچھا اصول سمجھایا کہ پہلے خود لے کر مالک بن جاؤ، مالک بننے کے بعد جسے چاہو دے دو، لیکن یہ نہ کہو کہ مجھے نہیں چاہے کسی کو آپ دے دیں۔ پہلے لے کر تم خود مالک بن جاؤ، اب مالک بننے کے بعد چاہے جسے دے دو تم، تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے بھی انعام کا پیسہ ماشاءاللہ، اس میں سے 50 باقی ہے، 50 دوسرے کا حق ہے۔ فطرت سلیمہ کی بنیاد پر بھی بے شمار چیزوں کے بارے میں ادراک کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ اگر کسی کے پاس فطرت سلیمہ باقی ہے، مسخ نہیں ہو چکی ہے،
ایک دم پورا مردہ نہیں ہو چکا ہے، پوری طریقے سے فطرت سلیمہ اگر مردہ نہیں ہو چکی ہے تو وہ بھی گواہی دے گا کہ یہ چیز شریعت ہے، یہ چیز شریعت نہیں. اس کی مثال ہم نے پیش کی کچھ، جیسے زنا. بارک اللہ فیک. یہ 50 آپ ان کو دے دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. فرمائیں. سوشل میڈیا اور انسٹاگرام پہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، اہل اثر کہتے ہیں، جی لیکن وہ اپنے آپ کے آگے نام کے آگے حنبلی بھی لگاتے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ سعودی کے علماء بھی اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جہمیہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے تعلق سے بہت. تو اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں تو اہل حدیث کے منہج پر رہیں. اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ظاہر سی بات ہے اہل حدیث کا مذہب یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کافر قرار دیں یا جہمیہ قرار دیں. اہل حدیث کا یہ مذہب نہیں ہے. اہل سنت کے ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شمار کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تو اہل حدیث کے مذہب پر رہیں، منہج پر رہیں. حنبلی کہنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. حنبلی کہنا اگر وہ صرف فقہ کی طرف نسبت ہے، دیکھیں فقہی مذاہب کی طرف جو نسبت ہے نا وہ دو طریقے سے ہے. ایک تعصب کی بنا پر ہے اور ایک اس مذہب کو پڑھنے کی وجہ سے. تو تعصب کی بنا پر اگر کوئی کسی فقہی مذہب کی طرف اپنا انتساب کرتا ہے تو حرام ہے. مثال ایک سنیے، اپنے استاد سے ہم نے یہی مثال سنی تھی. ایک شخص کو نکاح پڑھاتے وقت قاضی نکاح نے، نکاح خواں جو تھے، انہوں نے کہا کہ تم قبول کرو فلاں لڑکی کو اتنے مہر کے عوض امام ابو حنیفہ کے مذہب پر میں قبول کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ فلاں لڑکی کو میں اتنے مہر کے عوض اپنی زوجیت میں قبول کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کے مذہب پر یہ جملہ اس نے نہیں کہا. تو پھر دوبارہ دہرایا کہ نہیں، کہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر قبول کر رہا ہوں. پھر اس نے پورا جملہ دہرایا لیکن یہ جملہ نہیں کہا. پھر تیسری بار دہرایا اس نے کہ کہو کہ فلاں لڑکیوں کو اتنے مہر کے عوض میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر قبول کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ کا نام نہ لوں، ان کے مذہب کا نام نہ لوں تو کیا نکاح درست نہیں ہے؟ کیا نہیں، تمہارا نکاح درست نہیں ہوگا. کہا کہ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد نے کیسے قبول کیا تھا؟ لاجواب ہو گیا. یہ تعصب ہے. تعصب جائز نہیں ہے. اگر صرف نسبت ہے، چاہے اپنے آپ کو حنفی کہے، چاہے اپنے آپ کو شافعی کہے، چاہے مالکی کہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے پاس تعصب نہیں ہے. تعصب کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی دلیل واضح ہو جانے کے باوجود امام کا قول نہیں چھوڑنا چاہتا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. یہ تعصب ہے. یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ حرام ہے. بلکہ کوئی قصدن اگر قرآن و حدیث کو ٹھکرا دے کسی دوسرے کے قول کی وجہ سے، ڈر ہے کہ کہیں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن و حدیث کو وہ نہیں ماننا چاہتا، اور قرآن و حدیث کا انکار بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو اگر کوئی اس لیول پر پہنچ جائے کہ قرآن و حدیث ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک امام کا قول ہی سب سے اوپر ہے، حرف آخر ہے، اس سے ہم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، تو یہ تعصب ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے سے کسی مذہب کی طرف انتساب کرتا ہے تو یہ انتساب حرام ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ اسی طور پر ہمیں ملتے ہیں، جو بھی کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، چاہے حنفی ہو چاہے شافعی ہو، اکثر ہمیں اسی طرح کے ملتے ہیں. ہر مسئلے میں اپنے امام کا قول ہی برحق ہے، گرچہ دعویٰ کرے زبانی طور پر کہ ہم چاروں مذہب کو حق پر مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر بس اپنے مذہب کو حق پر مانتا ہے. باقی مذاہب کو آپ پوچھ لیں، کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، مثال کے طور پر گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، دو قول موجود ہے فقہا کے. اگر کوئی شخص مذہب حنفی کا ہو اور اس کے مذہب میں اسے حرام کہا گیا ہے اور دوسرے مذہب میں اسے حلال کہا گیا ہے، آپ اس سے کہیں کہ آپ کے مذہب میں اسے حرام کہا گیا ہے، دوسرے مذہب میں حلال کہا گیا ہے، کیا دوسرے قول کو بھی آپ حق پر مانتے ہو یا نہیں؟ وہ نہیں مانے گا کہ نہیں، ہمارا مذہب ہی، اس لیے کہ دونوں کو حق پر نہیں کہہ سکتا. یا تو حلال ہے یا حرام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے، ممکن نہیں ہے. یہ دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا. تو گرچہ وہ دعویٰ کرے کہ چاروں مذاہب برحق ہیں، عملی طور پر
برحق نہیں مانتا، وہ صرف اپنے مذہب کو ہی برحق مانتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تعصب نہیں ہے، بس شرف کی بنا پر میں انتساب کرتا ہوں کسی مذہب کی طرف، تو اس سے پوچھئے کہ 10 صرف مسائل ہمیں بیان کر دو جن مسائل میں تم اپنے مذہب کو باطل سمجھتے ہو اور دوسرے مذہب کے علماء کو برحق سمجھتے ہو، صرف 10 مسائل بیان کر دو۔ اگر بیان کر دے وہ حقیقت میں کہ فلاں مسئلہ ہے، میں شافعی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں، حنبلی مذہب کی طرف منسوب کرتا ہوں، اور یہ 10 مسائل ایسے ہیں جن میں مذہب حنبلی کو میں غلط مانتا ہوں اور مذہب شافعی کو برحق مانتا ہوں یا مذہب مالکی کو برحق مانتا ہوں اس مسئلے میں، اگر اس طرح مل جائے تو آپ سمجھیں کہ بندہ متعصب نہیں ہے، تعصب نہیں کر رہا۔ اور ایسے بہت کم لوگ ملیں گے، شاذ و نادر ملیں گے۔ جو سعودی علماء ہیں اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، وہ تعصب کی بنا پر نہیں کہتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مشہور تھے پوری دنیا میں، کہا کرتے تھے انا حنبلی ما لم یخالف الدلیل، میں اس وقت تک حنبلی ہوں جب تک کہ دلیل کے خلاف امام احمد کا فتویٰ نہ ہو، اس وقت تک بس حنبلی ہوں۔ جہاں دلیل کے خلاف امام احمد کا فتویٰ ملے بالکل بھی میں نہیں مانتا اس فتوے کو، اور میں فتویٰ دیتا ہوں کسی دوسرے امام کے قول پر، کبھی امام شافعی کے قول پر، کبھی امام مالک کے قول پر، کبھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر، تو اس وقت تک حنبلی ہوں جب تک کہ دلیل کے موافق ہے امام احمد بن حنبل کا مذہب۔ اس طرح اگر کوئی شخص حنبلی اپنے آپ کو کہے تو کوئی حرج ہے اس میں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی تھیسس پیش کی، پی ایچ ڈی کی، ایک باب کو انہوں نے اٹھایا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ کون سا باب ہے وہ، جیسے مثال کے طور پر نکاح کا باب ہے یا طلاق کا باب ہے یا نماز کا باب ہے، صرف ایک باب کو اٹھایا جس باب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مذہب حنبلی کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اب تصور کر سکتے ہیں کتنے مسائل کو انہوں نے گنایا ہے؟ 300 سے زائد مسائل صرف ایک باب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مذہب حنبلی کی مخالفت کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا مذہب اس مسئلے میں مرجوح ہے اور کسی دوسرے امام کا مذہب راجح ہے۔ ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ وہ متعصب حنبلی ہے؟ تو اس طرح اگر کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہیں حنبلی کہیں، شافعی کہیں، مالکی کہیں، اگر تعصب نہیں ہے آپ کے پاس کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کتاب و سنت کو ٹھکرا دیں اپنے مذہب کی وجہ سے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور سعودی علماء آپ نہیں پائیں گے کہ وہ کتاب و سنت کو ٹھکرا دیتے ہو اپنے مذہب کی وجہ سے، وہ حنبلی ہے اس وقت تک جب تک کہ کتاب و سنت کے موافق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کسی مذہب کی طرف منسوب نہیں تھے، کہا کرتے تھے کہ چاروں مذاہب میں اگر سب سے قریب کوئی مذہب ہے کتاب و سنت کے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ چاروں مذاہب میں سب سے قریب سنت کے موافق اگر فتاوے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، لیکن بے شمار فتاوے ایسے ہیں جو مرجوح ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مشہور عالم دین گزرے ہیں مذہب حنابلہ کے، اور بے شمار ہزاروں مسائل ایسے ہوں گے جن میں مخالفت کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پرانے زمانے کے مشہور علماء حنابلہ میں گزرے ہیں، آپ شمار کریں تھک جائیں گے جن مسائل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے مذہب حنبلی کی مخالفت کی ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور تعصب نہیں پایا جاتا اسے، اس کے پاس کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح نسبت کرنے میں۔ یہیں پر ہم بس کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔